تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ خالق فرماتے ہیں میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نہ، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ فرمایا دنیا والوں کو خاک کی بتا دے، اللہ نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا یہ فیصلہ بادی تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا فیصلہ بادیوں کو میرا قرآن سنا دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موزن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا رنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حمد و ثنا اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین کا نظام، آسمانوں کا نظام، یہ پھل، یہ پھول، یہ سبزیاں، ساری کائنات اللہ نے بنائی، اور ساری کائنات مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ فرمایا لن یخلق ذبابا، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، تھوڑی جی آواز کھولے آ جائے، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ پاک قادر ہیں ہر چیز پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں لجپال ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں بندہ پرور ہے۔ میں کہتا ہوں جو فوت ہو گئے ان کو چھوڑو، سارے زندہ انسان، یہ میرا پیارا بھائی، بڑا محنتی ورکر امین فروقی، بازار سے 5 روپے کی مولی لے کے آ جائے، ساری کائنات جمع ہو جائے، یہ پتے توڑ کے پھینک دے، ساری دنیا مل کے جوڑ نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں، کہتے ہیں فلاں لجپال ہے، فلاں داتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی انسان کے اللہ نے بال سفید مل گئے، سفید بال کر دیے، ساری دنیا کے زندہ انسان اس کا سفید ایک بال کالا نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، سید الکونین کا حق ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، جن کو اللہ نے اتنی شان دی، اتنا مقام دیا، اتنی بلندیاں دی۔ آج میں خطیبوں کی تقریروں کو سنتا ہوں، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا وعدہ لیا تھا۔ میں کہتا ہوں بات اصل یہ نہیں، اللہ نے ختم نبوت کا وعدہ لیا تھا، اس لیے ہم ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں۔ کہو گے ختم نبوت دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا،
پھر میرے رب نے سابقہ آسمانی کتابوں میں جہاں مسئلہ توحید کو بیان کیا وہاں سید الکونین کی عظمتوں کو بھی بیان کیا۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ میرا رسول ہے جن کی شان تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اور میری قوم کے لوگوں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد کہتے ہیں۔ آج فیصل آباد کی اس مسجد میں ایک قیمتی بات کر جاؤں، اللہ اکبر، لوگوں لفظ محمد پہ اللہ نے نقطہ نہیں لگایا، وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو مسجد بلال میں آنے والوں بتایا جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد تو توحید اور شرک میں فرق کرنے آئے، محمد پاک تو سنت اور بدعت میں فرق کرنے آئے، محمد پاک تو کفر کی ظلمتوں کو، شرک کی نجاستوں کو، کردار کی غلاظتوں کو دھونے کے لیے آئے، محمد پاک تو دنیا کو امن دینے کے لیے آئے، عدل دینے کے لیے آئے، غیرت دینے کے لیے آئے، حلال و حرام کی تمیز دینے کے لیے اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میں بات کر رہا تھا خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آئے، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے۔ اب میں قرآن کی آیت کے بعد صحیح بخاری کو کھولنے لگا ہوں، عبارت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی عبارت سن کے تواڈے سینے ٹھنڈ پا دیاں گا، تواڈے منہ وچ کھنڈ پا دیاں گا۔ سنو عبارت صحیح بخاری کی، حفظا للأمیین، اے میرے محبوب آپ تو ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، تیرے رب نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، اور دنیا والوں سنو، میرا آخری نبی جو دنیا میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص آیا، آقا کے گلے میں کپڑا ڈال لیا، کھینچنا شروع کر دیا، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے مجھے دے دو۔ اونٹ سامان سے لاد کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچنے والے کو دے دیا، طائف میں پتھر برسے۔ آج ہم تو معمولی باتوں پہ اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں، کھانے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی میری مرضی کا سالن نہیں پکایا، میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اگلے سال میں نے آپ کے جلسے پہ نہیں آنا۔ نہ یہ خطیبوں کی شایان شان نہیں، میں کہتا ہوں تبلیغ کا کام اللہ کا حکم ہے، عبادت اور ثواب سمجھ کے جو تبلیغ کرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تبلیغ، یہ مشن انبیاء ہے۔ میں بات کر رہا تھا طائف میں پتھر برسے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ربا ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتے۔ پوری زندگی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ حضرات جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے دروازے میں آقا فاتح بن کے کھڑے تھے، سامنے کون تھے؟ جنہوں نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پتھروں سے پیٹا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے آل یاسر پہ تشدد کیا تھا۔ سامنے کون کھڑے تھے؟ جنہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے کیے تھے۔ سامنے کون تھے؟ جنہوں نے پیارے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، پیٹا تھا۔ آج بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم نے اعلان کر دیا، لا تثریبا علیکم اليوم، آمنہ کے لال نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات پھر دنیا کے اندر آئے نبی تو پہلے بھی آئے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام قیادت کا تاج پہن کے آئے، ایک قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے۔ کوئی نبی بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی نبی بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی نبی بن کے
کے آیا، بستی کا کوئی نبی بن کے آیا، علاقے کا کوئی نبی بن کے آیا، قبیلے کا کوئی نبی بن کے آیا، مشرق کا کوئی نبی بن کے آیا، مغرب کا کوئی نبی بن کے آیا، شمال کا کوئی نبی بن کے آیا، جنوب کا ارے آمنہ کے لال آئے، وہ بستی کے نبی بن کے نہیں آئے، علاقے کے نبی بن کے نہیں آئے، قوم کے نبی بن کے نہیں آئے، مشرق کے نبی بن کے نہیں آئے، مغرب کے نبی بن کے نہیں آئے، شمال کے نبی بن کے نہیں آئے، جنوب کے نبی بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی مدینے والے کی مصطفائی چلے، جن کے بارے میں خالق ارض و سما نے قرآن کے پاروں میں اعلان کر دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، آقا کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، میرے نبی شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، داعیے الی اللہ بن کے آئے، سراج منیر بن کے آئے۔ الیوم اکملت، آج قرآن سنا سنا کے مسجد بلال کے لوگوں آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈال کے جاؤں گا، کیا شان لے کے آئے۔ سنو قرآن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ دین کامل لے کے آئے۔ سنو شان، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، غلبہ اسلام کا مشن لے کے سید الکونین آئے۔ سنو آقا کی شان، اللہ اکبر، پہلے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، آمنہ کے لال آئے، نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، عالمگیر نبوت لے کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا، زمین پہ گناہ کیے، کسی پہ اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے انہیں برباد کر دیا، کسی کو اللہ نے پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، کسی کو اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ اے میرے لاڈلے، اب گناہوں کی وجہ سے یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کھول کے سبحان اللہ کیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا اور خوا کا، پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو سید الکون، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگا دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ کیا شان لے کے آئے، کیا مقام لے کے آئے۔ ارے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آقا خاتم النبیین بن کے آئے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے نبوت اور رسالت کو مجھ پہ منقطع کر دیا۔ فلا رسول بعدی ولا نبیہ، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ حضرات، اہل حدیث کو دنیا میں یہ شرف ہے، آج عقیدہ ختم نبوت پہ اگر سب سے بڑی کتاب ہے علامہ شہید کی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور ہماری تو یہ تاریخ ہے۔ ہم نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوما ہے، ہم نے ختم نبوت کے لیے سینوں پہ ہمارے بڑوں نے گولیاں کھائی ہیں، ختم نبوت کا تحفظ خون دے کے کیا ہے۔ اور حضرت سمسام رحمۃ اللہ علیہ اشعار کی صورت میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئنو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور
आ कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकता। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू चंद टुकड़े करके विखा कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकता। फिरन पीर जगते जिवें बरसाती ने डडियां, दावे हज़ारां वड्डियां ने पग्गां, रोड़ा नूं कलमे पढ़ा कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकता। हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब ख़त्म नबूवत पे बात किया करते थे, एक मिसाल दिया करते थे। लोगों, ट्रेन जब रावलपिंडी के स्टेशन से चल पड़ती है, लाला मुसा, खारियाँ, गुजरात, सक्कर, रोड़ी, हैदराबाद, ट्रेन की आखिरी ब्रेक कराची है, कराची से आगे पानी है, समंदर है। जो ड्राइवर ट्रेन को कराची से आगे चलाएगा पानी में गिर जाएगी, जो आमना के लाल से आगे नबूवत चलाएगा जहन्नम में गिर जाएगा। जब तक जिस्म में जान है, मुंह में ज़बान है, हम रूए ज़मीन पे ये नारा लगाते रहेंगे, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद। और यही नारा इंशाअल्लाह 9 को लगेगा, मार्च को। हज़रत अल्लामा शहीद के पोते कई जमीला 9 मार्च को चनियोट में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह चनियोट की धरती ये बताएगी कि ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ आए हैं। मैं बात कर रहा था सैयदुल कौनैन की, मैं बात कर रहा था आका की। लोगों, जाओ, आज बिलाल मस्जिद में एक बात करके जाना चाहता हूँ। हम जाओ, पूरा कुरान पढ़ लो, तौरात पढ़ लो, ज़बूर पढ़ लो, मुझे किसी आसमानी किताब में दिखा दो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की उम्र की कसम उठाई हो, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र की कसम उठाई हो, खलीलुल्लाह की उम्र की कसम उठाई हो, ज़बीउल्लाह की उम्र की कसम उठाई हो, कलीमुल्लाह की उम्र की कसम उठाई हो। ला अमरो का ए आमना के दुर्रे यतीम, तेरे रब को तेरी उम्र की कसम। उम्र कितनी थी बोलो? 63 साल। है लाडले, जब बकरियां चरा रहे थे उस वक्त की कसम, उंगली पकड़ के चर रहे थे उस वक्त की कसम, मक्का में तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, सफ़ा पहाड़ी पे थे उस वक्त की कसम, बदर में थे उस वक्त की कसम, उहद में थे उस वक्त की कसम, खंदक में थे उस वक्त की कसम, हुनैन में थे उस वक्त की कसम, तेरे उठने की कसम, तेरे बैठने की कसम, तेरे चलने की कसम, जब तहज्जुद पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, इशराक पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, गारे सौर में थे उस वक्त की कसम, गारे हिरा में थे उस वक्त की कसम, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे थे उस वक्त की कसम, तेरी अमानत की कसम, दयानत की कसम, उठने की कसम, बैठने की कसम, तेरी एक एक अदा की कसम, वफा की कसम। इतनी शान अल्लाह ने दी। आदम अलैहिस्सलाम से रब ने ख़िताब किया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या आदम कह के ख़िताब किया, या नूह इन्नहु लैसा मिन आलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, या नूह कह के ख़िताब किया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ये नाम लेके ख़िताब किया। लेकिन जब आमना के लाल की बारी आई, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या सीन, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फ़ारूकी आगे आ, इधर आगे आगे। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा हूँ सैयदुल कौनैन की, मैं बात कर रहा हूँ आमना के लाल की। वरफ़ाना, अल्लाह अकबर। मुझे 25 रमज़ान को मेरा रब मुझे बैतुल्लाह ले गया। 27वीं रात थी, बैतुल्लाह में था। मेरे साथ शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद थे, हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार मदनी थे। 27वीं रात को मैंने अपने चेहरे को आसमान की जानब आया। अल्लाह, पंजाब से आने वाला तेरा आजज़ गुनाहगार बंदा खाकी तो इससे पूछना चाहता है, रब्बा तूने कुरान के पारों में मक्का की कस्में उठाई हैं, क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई हैं? मक्का में बैतुल्लाह है, तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। खालिद फरमाते हैं मैंने मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है
ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ فرمایا نا، مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ فرمایا دنیا والوں کو خاک کی بتا دے، اللہ نے مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے۔ مکہ کی قسمیں اس لیے نے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے۔ ربا یہ فیصلہ بادی تو اس سے پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا فیصلہ بادیوں کو میرا قرآن سنا دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد۔ خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ پھر مجھے فیصل آباد کی سرزمین پہ عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ میں کس کی شان بیان کرنے آیا ہوں؟ جو میرے آقا جب زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں میرے آقا پہ جھک جایا کرتی تھی، اور جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، اور جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، اور جنہیں پتھر سلام کرتے تھے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا، اور جن کی نبوت کی صداقت کی گواہی کنکریوں نے دی، بیڑیے نے دی، انسانوں نے دی، جنوں نے دی، مشرق والوں نے دی، مغرب والوں نے دی، شمال والوں نے دی۔ ورفعنا لک ذکرک، لاڈ لے تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، زبور میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، قرآن کے پاروں میں بھی ہوگا۔ اگلی بات کر جاؤں، موسیٰ کلیم اللہ کوہتور پہ کتاب لینے گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھ گئے تھے، آمنہ کے لال پورا قرآن لینے نہیں گئے۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا غار ہرا میں جبرائیل رب کا قرآن لے کے غار ہرا میں، آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا سفر میں قرآن سفر میں، آقا حجر میں قرآن حجر میں، آقا مکہ میں قرآن مکہ میں، آقا مدینہ میں قرآن مدینہ میں۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا صدیق کائنات کے بستر پہ، جبرائیل قرآن لے کے صدیق کائنات کے بستر پہ۔ ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، اے امی آقا کا اخلاق کیا ہے؟ اے پوچھنے والے، کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن کے 30 پارے مدینے والے کا اخلاق ہے۔ جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ہونٹوں کی بات آئی لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ میرے پیغمبر کے عقیدے کی بات آئے قرآن بولے، امانت کی بات آئے قرآن بولے، شرافت کی بات آئے قرآن بولے، زمانے کی بات آئے قرآن بولے، بدر کی بات آئے قرآن بولے، احد کی بات آئے قرآن بولے، حنین کی بات آئے قرآن بولے، معراج کی بات آئے قرآن بولے، مسجد اقصیٰ میں امامت کی بات آئے قرآن بولے، غار ہرا کی بات آئے قرآن بولے، غار ثور کی بات آئے قرآن بولے، زمانے کی بات آئے قرآن بولے، بیویوں کی بات آئے قرآن بولے، بیٹیوں کی بات آئے قرآن بولے، اٹھنے کی بات آئے قرآن بولے، چلنے کی بات آئے قرآن بولے، ختم نبوت کی بات آئے قرآن بولے۔ پھر فیصلہ بعد میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں،
دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، اہل حدیث کو پسینہ آئے بدبو آئے، میں عقیدت کے پھول بکھیر دوں، کائنات کو پسینہ آئے بدبو آئے، آمنہ کے لال کو پسینہ آئے خوشبو۔ اللہ اللہ، جن کے در اقدس پہ جبرائیل براق لے کے آئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ جب پہنچے انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا ست بسم اللہ، جی آیا نو۔ جب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کی باری آئی، آقا مصلی امامت پہ آدم علیہ السلام مقتدی ہیں، نوح علیہ السلام مقتدی ہیں، خلیل اللہ مقتدی ہیں، ذبیح اللہ مقتدی ہیں، کلیم اللہ مقتدی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دو جتے ہوئے محمد اے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو جن کی شان کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے، جنہیں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، جن کی شان یہ ہے ماں بین بیتی ممبری و روزہ، ماں بین بیتی و ممبری روزتم من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، پھر اقبال بولے رحمت اللہ علیہ، آقا کی شان میں بولے، فیصلہ آبادیوں سنو، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اے میرے لاڈلے تیری نبوت کا ذکر اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا، مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، سوڈان میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، افریقہ میں بھی ہوگا، قبر کے سوال و جواب میں بھی ہوگا۔ پھر اقبال عقیدت سے بولے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ کھول کے سبحان اللہ گونجا پا دے ہو۔ پھر یزدانی شہید بولا کرتے تھے، فیصل آباد والے حضرت یزدانی شہید سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چنتو میں چنوار دیواں، میں اولاد پینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں با مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ پھر میں بات کروں صحابہ کی جو آقا کے دیوانے تھے، جو آقا کے پروانے تھے، اللہ اللہ، ہمارا رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں خون میں لت پت پڑے تھے، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے، جسم کی طاقت کو جمع کیا، اپنا سر سرکار دو عالم کے قدموں پہ رکھ دیا، اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو۔ آؤ میں وہ منظر تمہیں دکھا دوں، زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ہے، سید القرین صلی اللہ
علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ علی و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، زیاد بن سکن کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا۔ علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے علاج کے لیے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے تو سید القرین سے یہ وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کے قطرہ ہوگا محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا۔ علاج نہیں کروانا چاہتا، مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا۔ 72 زخم تھے، خون میں لت پت تھے، خیمے پہ لایا گیا، زخمی تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کے پھر حبیب کائنات کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں، کافر وار کرتے ہیں۔ 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے آقا اپنے خیمے سے باہر ہو کے آ گئے۔ فیصلہ بادیو اب منظر کیا ہے؟ محبوب رب العالمین کی گود میں زیاد بن سکن ہیں رضی اللہ تعالیٰ، 92 زخم ہیں۔ سید القرین نے کیا دیکھا؟ سارا جسم خون سے رنگین ہے، میرا دفاع کرتے، آج میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ فیصل آباد کے زندہ ضمیروں ہادی برحق نے اپنے دونوں بابرکت ہاتھ اٹھائے، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ رکھ دیے۔ زیاد کی چیخیں نکل گئی، محبوب آنکھیں بند نہ کیجئے، زندگی کا آخری سانس لے رہا ہوں، شہادت پانے والا ہوں، میری آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹائیے، میں شہادت چاہتا ہوں۔ جب میری روح پرواز ہو، میری نظریں آقا کے چہرے پہ ہوں، وہ چہرہ جو آسمان کی جانب اٹھے، رب قبلہ بدل دے، وہ چہرہ جس کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، وہ چہرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین پہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب کرتے ہیں، اس کرب اس کے اٹھے چہرے کی لاج کر کے بارش برساتا دیتا ہے، وہ چہرہ جس کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، سراج منیر لیٹے تھے، میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی محبوب کو دیکھتا ہوں۔ شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف۔ جس چہرے کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امی اللہ اللہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی امی امی کرتے رب کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کون عائشہ جسے حمیرہ کہہ کے پکارتے، کون امی عائشہ جو آقا کو مسواک چبا کے دیتی، کون امی عائشہ جس کا لعاب آخری وقت آقا کے لعاب سے ساتھ ملا، کون امی عائشہ جس کا حجرہ آقا کا روضہ بنا، کون امی عائشہ جن کی تصویر ریشمی رومال میں لے کے 3 رات جبرائیل آتے رہے۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ تیری شان کے کیا کہنے، فرماتی ہیں مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا انگلیاں کاٹ دی تھی، محبوب کا حسن دیکھ لیتی جگر کاٹ دیتی۔ حسن بھی رب نے اتنا دیا، حسان بولے رضی اللہ وآسن من قلم ترکت عینی، وآسن من قلم ترکت عینی، میری آنکھ نے سرکار دو عالم جیسا نہیں دیکھا، واجمل من قلم طالد النساء، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں جنا، خلقت مبرم من کل عیب، رب نے
عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانا کا قد خلقتا کما تشاؤ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا. جن کی شان یہ ہے ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ. آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکہ میں تھا، آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا. زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، نبیوں کے امام ہیں، قائد انبیاء ہیں. پھر ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا. 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا. 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا. 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا. ایک فرشتے نے بول کے کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کے کائنات کی ساری مخلوق کو بٹھا دیا جائے اور فیصلہ بادیو، مخلوق میں انبیاء بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیاء بھی، مخلوق میں صلحاء بھی، مخلوق میں شہداء بھی، ایک پلڑے میں انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے. جن کی ذات کائنات سے اعلیٰ، جن کی بات کائنات سے اعلیٰ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم نے کائنات کے باسیوں کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا عرش والے کی طرف بلایا ہے یا مدینے والے کی طرف بلایا ہے. آج یہ کافر کبھی ساقی کوثر کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کو آگ لگاتے ہیں. یہ سن لو، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی جگیر ہے. دنیا کے کسی کافر کی جو میلی آنکھ سید القرآن کے خلاف اٹھے گی اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا. جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. جو قلم اٹھے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، خاک کو خون میں تڑپا دیا جائے گا. ہم پیغمبر اسلام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور قرآن کی حرمت کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں. کیا اس کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت اور قرآن کی حرمت کے لیے تمہیں جان مال بیٹے گردنوں کا لہو سب کو لٹانا پڑے، تیار ہو؟ پھر آؤ قادیانیوں کو بھی بتا دیں، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں حکمرانوں کی جوتیوں میں بیٹھنے والے اور ہیں، ختم نبوت کے لیے کٹنے والے اور ہیں. وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں. دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں. گرے پانوں میں شاتم سید القرآن کا خون جائز ہے. آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں. بادشاہ مجھ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں. اور آخر میں 1-2 اعلانات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن و حدیث کا علم اتنا پاکیزہ ہے، جب کوئی بچہ کوئی بچی علم سیکھنے کے لیے چلے اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، جاؤ یہ قرآن سیکھنے جا رہے، اس پہ پر بچھا دو. اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. بلوں میں چیونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو. سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا دعا کرو. فیصلہ بادیو لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ہمارے پڑوس ہمارے بھائی شاہد قیوم، بیگم شاہد قیوم جو عالمہ بھی ہے خطیبہ بھی ہے، یہ آپ کے ساتھ گلی نمبر 8 میں
ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ ہے، مجھے بتاؤ وہاں پہ اللہ کے فضل سے 100 بچیاں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، حفظ بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، وفاق بھی ہے۔ ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ شاہد قیوم بائی کی اہلیہ چلا رہی ہے، یہ کاروباری آدمی ہیں، بے لوث کام کر رہے ہیں۔ کیا مجھے بتاؤ اس بچیوں کے مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو داخل کرواؤ گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنی بچیوں کو داخل کروائیں۔ دوسری بات ہے، اس ادارے کے ساتھ بھرپور ہمیشہ تعاون کیا کرو۔ اور تیسرا اعلان یہ ہے، اسی ختیجۃ الکبریٰ للبنات گلی نمبر 8 منیر آباد میں 46ویں سالانہ تقریب صحیح بخاری ہو رہی ہے، اور درس بخاری عالم اسلام کی عظیم شخصیت مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب، شیر پاکستان، شیر اسلام، یاراں دے یار، بیلیاں دے بیلی، سجنا دے سجن، نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی لالچ، جو دے دیا جو کھلا دیا، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ ان کے علاوہ للکار علامہ کاشف رنداوا خطاب فرمائیں گے، اور ان کے علاوہ میں بھی خطاب کروں گا انشاءاللہ، میرا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس پروگرام کی بھرپور دعوت دینی ہے، ہر ساتھی نے ایک دو ساتھیوں کو لے کے آنا ہے، اس پہ انشاءاللہ کامیاب کرنا، دعوت ہوگی نا انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو بات اور اسی طرح 2-3 اور پروگرام ہیں، ان کا اعلان بھی سن لیں۔ 13 مارچ بروز دوسرا اعلان یہ ہے کہ 28 فروری بروز منگل بعد از نماز عشاء مسجد توحید جمیل آباد گلی نمبر 3 میں 28 فروری سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ میرا پیارا بھائی فاروقی، یہ بڑی محنت کرتا ہے، مولویوں کا خادم، جلسے کروانے والا، اس سے بھی محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر، میں بات کر رہا ہوں، یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ، اجے بیٹھ جاؤ ٹھہر جاؤ۔ وہاں پہ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، مقرر شعلہ بیان مولانا وقاص فاروقی صاحب، اور میں بھی بیان کروں گا، وہاں پہ بھی پہنچو گے نا انشاءاللہ۔ اور آخری بات، آپ بیٹھیں، جو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی، دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند نہیں، کنجوس اللہ کے رسول کو پسند نہیں، کنجوس بیٹی کو پسند نہیں۔ اور کنجوس مر جائے بیوی آندی ہے اترا مگروں لتھا، جان چھٹی۔ تو انہوں کنجوس پسند ہے؟ اللہ دے ہاں لسٹاں 2 ہی نے، یا سخیاں دی تے دوسری لسٹ کیڑی ہے؟ کنجوساں دی۔ تے ہن فیصلہ آپ خود کرنا ہے، اسی سخیاں دی لسٹ نہ لکھوانا ہے یا کنجوساں دی؟ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، اور بندہ پھر اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ ایک گل کر جاواں، ہو سکتا ہے کہ بعد کوئی بابا اٹھ جائے اے کی میں پہلے ہی تو انہوں دس دیا کیے خطبہ جمعہ دے اندر سن لو مسئلہ، شاید کوئی بابا بول نہ پے۔ خطبہ جمعہ دے اندر نیکی دے کما واسطے لوگاں نوں اٹھا کے چندہ کٹھا کرنا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ دلیل سن لو، مطلب میں پہلے ہی ڈکا لا دیا، ایک ہی ہو رہا ہے مولوی صاحب، میں کہ اللہ دے نبی دی سنت عمل ہو رہا ہے۔ میں ایک جگہ دے مسجد واسطے ضرور کٹھے کیتے پیسے، ایک بابا آندا ایک ہی ہو رہا ہے، میں کہ اللہ دے نبی دی سنت عمل ہو رہا ہے۔ 2 حدیثاں سن لو۔ ایک بندہ آیا غریب، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے نام پہ اس کو دو، سارے نے اٹھ کے دیتے۔ دوسری حدیث پاک، مضر قبیلے کے لوگ آئے، کپڑے پھٹے تھے، جوتیاں ٹوٹی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا تامن کرو، جمعے دے خطبے تنکا توڑیا جائے ثواب زائے۔ خطیب نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، ایک بندے نو کوڑ بلا کے کھڑا کر کے چندہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ خطیب نو اللہ نے، اوے بولو، خطیب نو اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ اور فیصلہ بادیو، مجھے مولانا صدیق یاد آ گئے، امین پور بازار کی خطیب، شیعہ ذاکر نے رات کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کی، توتی بنی بنین پائی،
मैक छीना, जाके सिद्दीक अकबर की अजमत को बयान किया। उनकी वफात पे मौलाना ज़ियाउल कासमी ने कहा था सिद्दीक की सदाकत का हक अदा किया मौलवी सिद्दीक ने। मुझे शेख सलीम और रहमान बड़ा वर्कर आदमी, उलमा का खादम, मौलाना सिद्दीक मदनपुरी, अल्लाह इनको सेहत दे, मौलाना सलीम और रहमान से, सिद्दीक मदनपुरी से, मेरे भाई फारूकी से, शाहिद कयूम से, आप सब से अल्लाह दीन का काम ले। रात कुलिया दारुल कुरान में बयान था, ये जो सीडी बनाने वाले भाई हैं ना, ये अब्दुल्ला यासीन, ये दूसरे भाई क्या नाम है, मियाँ सीडी, ये बड़े मुखलस लोग हैं, उलमा की तकरीरें भरते हैं, आगे पहुंचाते हैं। इनके साथ भाई मोहब्बत किया करो, इंशाअल्लाह ये पैगाम फैल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि बंदा अल्लाह को दे अपनी औकात से, रब नू देवे अपनी औकात तो। आदि बिन हातम बैठे थे, एक औरत आई, का किलो शक्कर चाहिए, बोरी दे दी। कहने लगी किलो मंगी सी, बोरी दे दी। फरमाया बंदा अल्लाह नू देवे अपनी औकात तो। मैं तुहानू एक मिसाल सुनावा। मैं ते मौलाना मंजूर साहब आ रहे सी खैबर पख्तूनखा एक हफ्ता प्रोग्राम करके, तो एक औरत आई बुरका पाए होया, मिसवाक बेच रही सी। मौली साहब मिसवाक भी लै लो, तामन भी कर दियो। मौली साहब ने सारिया जेबां च हाथ मारिया, जो कुछ है सी दे छड़िया। तो वह गई ना, वो तकरीबन 50,000 होना, वो अगे गई तो वापस आ गई। मौली साहब रुके जे, मौली साहब तुसी भुल गए हो। फरमाया तू अल्लाह के नाम ते मंगया, मैं जो कुछ है सी दे छड़िया। इहो जी उलमा को रोज़ पैदा होंदे ने। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मेरा भाई शेख सलीम उर रहमान दस रहा सी कि यह मस्जिद दे नाल स्टोर वाला कमरा सी, जिहदे मस्जिद दा समान सी, ओदी छत डिग गई है, तो 1.5 लाख छत का खर्चा है। सुन लो फैसलाबाद दियो शेरो, मैं उदों तक दूसरा खुतबा देना ही नहीं जदों तक तुसीं 1.5 लाख पूरा करना नहीं। याद रख लो। हाँ, अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर दी मैं याद ताज़ा करवानी है, फैसलाबाद है, रिकॉर्ड कायम कर देना है। जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के नाम पे मांगा, सैयदना अबू बकर ने कितना दिया था? 20%। बोलो 30%। कितना दिता अल्लाह के नाम थे? 100/100। मैं ऐसे 10 खुश नसीब देखना चाहता हूँ। अभी ठहरो, 10 बंदे रब दे नाम ते उठो जेड़े 10-10 हज़ार दे हो गए अल्लाह नू। हाँ जी, इधरों केड़ा फैसलाबादी उठ जो रब दे नाम ते, वेख्या जी अल्लाह मामा शकीने हैं। उठो उठो भाई, 10 बंदे पूरे करने ने कि और उठो इधरों भाई। यार अल्लाह दी कसमें मैं मिंबर ते खड़ा होके कहना, तुसी रब दे नाम ते फैसलाबाद उठ जाओगे ना, 10,000 दी गल कोई नहीं। अपने मकान ते करोड़ा खर्च हो जाते हैं, अल्लाह तुहानू गैब दे खजाने विचों देवेगा। इब्तदा कर दी है, 10 बंदे पूरे हो जा कर दियो। ठहर जो अजे भी खड़े हो जा माशाल्लाह। किन्ने हैं? हाँ जी, पेंसिल कापी लियाओ, ऐ लिखवाओ भाई 10-10 हज़ार वाले। यार करो हिम्मत, सिद्दीक अकबर दी करो ना याद ताज़ा। और 10,000 कौन देवेगा इस पासियों भाई? माशाल्लाह उठो भाई, है नी? कौन देगा? सिद्दीक अकबर ने 100/100 दिता। यार शान अबू बकर जिंदाबाद दे नारे लांदे हो तो 10,000 वास्ते नहीं उठते। इधरों कौन उठेगा? मैं अल्लाह की कसमें गारंटी देता, तुसी अल्लाह के नाम से खड़े हो गए, अल्लाह तुहानू गैब के खजाने च देगा। और कौन उठेगा भाई? ओए 5,000 वाला कोई 5-10 उठो ना, लिखवाओ माशाल्लाह, है जी माशाल्लाह। उठो उठो लिखवाओ सारे। और आखिरी गल सुन लो मेरी, जे तुसी नहीं ना उठना, मैं तुहाडा मेहमान हाँ। ये दसो चाहते हो कि मस्जिद, एक मिनट, मस्जिद का जिहड़ा स्टोर है ये छत पै जाए? सारे चाहते हो? जेड़ा चाहते हो दाया हाथ बरकत वाला ऊपर करे जाए, सारे ऊपर करे जाए। जेड़े बाहर बैठे हो लैंड छत पै जाए, ऊपर करो भाई सारे एक बारी मेरे समेत। ऐ वेखो मेरा दाया हाथ बरकत वाला ऊपर है, नीचे ना करे जाए, नीचे ना करे जाए कोई भी। ये जड़ा रब के नाम से हाथ उठाया ना, नीचे नहीं ले जाना। ये रब दे ने हाथ जड़ा रब दे नाम से जड़ा हाथ उठा है, मैं तुहाडा मेहमान हाँ। 1000 रुपया मैं ऐलान करना, रब दे नाम से सारे खड़े हो जाओ अपनी जगह तो। जेदी जेब 1000 तो है, जे ईमान है अल्लाह नू देवांगे तो उठ के दे दियो। उठो खड़े हो वो सारे, बाहर वाले भी एक दफ़ा सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ रब दे नाम से। जेड़े सेने बैठे उठो उठो माशाल्लाह।
اٹھو اٹھو اٹھ جاؤ ایک دفعہ کوئی بندہ تھلے نہ بیٹھے کھڑے ہو بھائی سارے جیدی جیب جی 1000 ہے نا اللہ نو دے دے اٹھ کے اٹھ جاؤ بھائی جڑا اللہ دا نام دا حیا کر دے اٹھ جائے گا نا اللہ 1000 نہیں پاویں 10 روپے سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جے میں تھوڑے مہمان نے اٹھ جاؤ ایک دفعہ سارے اٹھو اٹھو بھائی کوئی بندہ باہر والے بھی لیاؤ ماشاءاللہ اتنے جمع کراؤ لے کے آؤ اگے تے جے میں تھوڑا مہمان ہاں میری جیب 1000 سی میں اللہ نو دے دیتا ہے سارے دیو اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے ساری عورتیں اٹھن جمع کران لیاؤ بھائی اگے لیاؤ تے جے دی جیب 1000 ہے نا کنجوسی نہ کریا جے کوئی 5000 10000 بھئی میں کہہ رہا ہاں جے دی جیب 10 روپے نے وہ بھی اٹھ جاؤ ایک اٹھو سارے ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ ماشاءاللہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جڑا تھلے گوے ماشاءاللہ اٹھو لیاؤ جلدی اوپر میری ایک بہن کھڑی ہو جائے رسول اللہ دے دور عورتیں زیور دے دیا کرتی تھی میری بہنیں جن کے پاس 1002 ہے وہ ایک میری بہن کھڑی ہو جائے اکٹھا کرو بھائی جے دی جیب صرف 10 روپیے نے نا وہ بھی کھڑا ہو کے جمع کرائے میں نہیں چاہتا کوئی بندہ ایسا ہوئے جے دا حصہ نہ ہوئے لیاؤ ماشاء جلدی کرو لیاؤ اگے جلدی آؤ ماشاءاللہ یار ایک ساتھی باہروں جا کے کٹھا کر لو کہ شرماندے نے اٹھتے نہیں میرا پتر تو جا ماشاءاللہ جایا جے باہر لے لو سارے تو بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جا حصہ نہ ہوئے مسجد اللہ اکبر آخری ایک اعلان سن لو چولی پھیرو چولی کھلی کرو نا کھولو نجات بینک کے بھائی نجات بینک کے اس نجات بینک کے سارے پاؤ دوبارہ پاؤ ایستا چلو نجات بینک کے بھائی نجات بینک کے پاؤ سارے ماشاءاللہ پھیرو بھائی ایک اعلان ہے آج بعد از نماز عشاء میں کہنا نا حبیب بینک میزان بینک چادر نجات بینک کے اے دے پاؤ گے تو جنت ملے گی جہنم تو بچ جاؤ گے ماشاءاللہ اس نجات بینک نو بھی پار دیو سارے ہر بندہ پائے حصہ دے اندر ماشاءاللہ بچہ پا رہا ہے ایک اعلان سن لو آج بعد نماز عشاء مسجد قباء الحدیث گلی نمبر 4 مدن پورہ میں خطیب اسلام محبوب عوام مولانا انعام الحق فاروقی صاحب بیان کریں گے تا سارے احباب شرکت کرے آجے اللہ پاک تو دعا ہے کہ میں دعا کرنا کہ نبی پاک دی سنت ہے ماشاءاللہ دعا کرنا نبی پاک دی سنت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے نا تے جدوں دتا دل کھول کے اللہ دے رسول نے کی فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے تسی اللہ دے نا تے دیتے ہوں میں ممبر تے دعا قبول ہوں دیئے میں دعا کرنا تسی آمین کہنی ہے یا اللہ کاروباری حالات بھی ملک دے اچھے نہیں اینا مسجد دے چھت واسطے مسجد دے سٹور دی چھت واسطے جو اینا دی جیب سی بوڑیاں نے نوجواناں نے بچیاں نے میں بھی یا اللہ سن سارے نے معاف کر دے آمین کہو چی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ جنت جگہ دے دے یا اللہ جس نے جو جیب ایسی دے چھڑیا یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ مال رزق کے برکت پا دے یا اللہ سن سارے بیت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہوں نے اولاداں دیتیاں نے نیک بنا دے یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے بھی عطا کر دے یا اللہ سن سارے معاف کر دے یا اللہ انہاں سارے دے کرائیں مال رزق کے برکت فرما دے میرے فیصل آباد بڑے پیارے دوست ڈپٹی عبدالرشید انہوں دے بچے نظر آ رہے ہیں میرے نال بڑا پیار کرتے سی اللہ انہوں نے جنت الفردوس جگہ دے حضرات جس دا باپ جس دا بیٹا پائی جو بھی دنیا تو چلا گیا اللہ انہوں نے جنت جگہ دے میرا پیارا پائی امین فاروقی یہ دا پائی بیمار ہے اللہ صحت دے میرا پیارا پائی وکاس کاتب وہ دا جوان پائی دنیا تو چلا گیا اللہ دی قبر نو جنت باغاں چو باغ بنائے یا اللہ سن سارے نو بیت اللہ دکھا دے یا اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹے بھی عطا کر یا اللہ اس مسجد نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے یا اللہ قاری سلیم صاحب نو معاف کر دے یا اللہ صدیق مدن پوری نو صحت دے دے یا اللہ شیخ سلیم الرحمان دی حفاظت فرما یا اللہ شاہد قیوم ادریس فاروقی جتنے نے یا اللہ سانو سارے نو صحت عطا فرما یا اللہ بیمارہ نو صحت عطا فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض تو خلاصی نصیب فرما یا اللہ
زندہ رکھ اسلام تے، موت شہادت والی اسلام و ایمان تے، وما علینا الا البلاغ المبین۔